تو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے در حقیقت نوافل جو پڑھتے ہیں فرائض یعنی کہ نوافل کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ دراصل فرض کا تکملہ ہے، یہ فرمایا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے۔ آگے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ کسی امر خیر کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو شیطان طرح طرح سے اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ دیکھو شیطان تو آئے گا، شیطان کہے گا چھوڑو ان لوگوں کو، یہ تو غدار ہیں، فلاں دشمنوں سے مدد لیتے ہیں، تو بات یاد رکھیے تو اگر مظلوم ہوگا، مظلوم اس بات کو دیکھے گا، کیا دیکھے گا اس بات کو دیکھے گا جو غدار ہیں اور حالت میں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو وہ اپنے یعنی کہ جو غدار ہیں ہر چیز ان کے قبضے میں ہے، تو یہ ہر کسی کو دعوت دینے کے چکر میں ہوں گے، کسی اور ملک کو بلانے کے چکر میں ہوں گے، کہیں کہ ہمارے لوگ غدار بنے ہوئے ہیں تو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، آؤ ہمارے مدد کے لیے۔ تاریخ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، شیطان طرح طرح سے اس کی مذمت کرتا ہے، یعنی کہ دل میں شیطان بات ڈالے گا چھوڑو ان لوگوں کو، ان کی مدد کون کرے گا، یہ تو ویسے بھی ملک کے خلاف ہیں، فلانے کے خلاف ہیں، اور اس کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ لیکن اگر اس کی مزاحمتیں اور رکاوٹیں ناکام ہی رہتی ہیں اور وہ بندہ خدا ان سب کو عبور کر کے اس کار خیر کو شروع کر ہی دیتا ہے، تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اخلاص اور اس کی نیت میں خرابی ڈال کے یا دوسرے طریقوں سے اس کار خیر میں خود حصدار بننا چاہتا ہے، یعنی کہ کبھی اس میں ریا اور سمعہ، دکھاوا و شہرت کی خواہش ہوتی ہے۔ کیا مطلب حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرنا چاہے تو بغیر دکھلاوے کے، بغیر کسی شہرت کے اس کی مدد کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس اوقات بعض لوگ آج کل ویڈیو کا دور ہے تو وہ یہ مثلا دوسرے صوبے والوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کا نام لے کر صرف زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ویڈیوز دیکھیں، تو لہٰذا یہی دکھلاوا ہے اور یہی شہرت حاصل کرنا ہے۔ تو لہذا آپ کی نیت کیا ہو، اخلاص للہ ہو، اللہ کے لیے ہو کہ میں ان کی مدد کروں گا زبان سے، میں ان کی مدد کروں گا ہاتھ سے، میں ان کی مدد کروں گا جو بھی ہو سکے، تو آپ کی نیت صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ فرمایا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، آگے ایک اور ارشاد نقل کر کے وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے، تو آگے ارشاد فرمایا جو لوگ گورنمنٹ کے وفادار، یہ دیکھیں صفحہ نمبر ہے، یہ میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں باقاعدہ طور پر، میری باتیں نہیں ہیں، آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرا بھی چہرہ مبارک غائب ہو گیا۔ تو جو لوگ گورنمنٹ کے وفادار اور حامی سمجھے جاتے ہیں، در حقیقت وہ کسی کی بھی وفادار اور حامی نہیں ہیں، بلکہ صرف اپنی اغراض کے وفادار ہیں۔ اغراض یعنی کہ وہ خود پرست ہیں، وہ ان کا ذات یعنی کہ وہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ البتہ آج چونکہ ان کی وہ اغراض جو موجودہ گورنمنٹ سے پوری ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کے حامی اور وفادار بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر کل ہی کو ان کے اغراض گورنمنٹ کے دشمنوں سے پوری ہونے لگیں تو وہ اسی درجے میں ان کے حامی اور وفادار ہو جائیں گے۔ دیکھو کیا بات ہے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی۔ تو تبلیغی بھائیوں کو چاہیے کہ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی باتوں پر عمل کریں، ورنہ حقیقی طور پر ایسے غرض پرست یعنی کہ خود پرست لوگ اپنے باپ کے بھی وفادار نہیں ہوتے۔ تو ان لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو برا بلا کہا جائے، لہذا ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے یا بس گورنمنٹ کی مخالفت پر ان کو آمدہ کیا جائے۔ ان کی اصل بیماری غرض پرستی ہے، یعنی کہ مفاد پرستی ہے، اور جب تک کہ ان میں موجود رہے گی، اگر گورنمنٹ کی حمایت انہوں نے چھوڑ بھی دی تو اپنے اغراض کے لیے وہ کسی اور ایسی طاقت کے ایسے ہی وفادار بنیں گے۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان میں غرض پرستی کی بجائے خدا پرستی پیدا کی جائے اور اللہ اور اس کے دین کا انہیں سچا وفادار بنانے کی کوشش کی جائے، اس کے بغیر ان کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
یہ جو فرمایا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کا، تو اس مقولے کا مطلب یہ ہے، فرمایا کہ بعض ایسے اپنے آپ کو گورنمنٹ کے اندر ہیں، حکومت کے اندر ہیں، تو وہ دراصل خود پرست ہیں، کیونکہ اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ ان کی وفاداری ہوگی تو پھر فوراً گورنمنٹ کو چھوڑیں گے۔ یعنی کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دی جائے، یعنی کہ یہ پکے مسلمان نہیں ہیں، مطلب صاف یہ ہے پکے مسلمان نہیں ہیں، تو یہ نماز بھی بسا اوقات پڑھتے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے یہ خدا درست، یعنی کہ خدا پرستی ان کے اندر ہے ہی نہیں، اللہ کا خوف ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کا خوف ان کے اندر آ جائے تو پھر یہ مسلمان رہیں گے، اور دوسرے مسلمان جو دوسرے زبان بولنے والے ہیں ان کو بھی یہ سمجھیں گے ہاں واقعی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لہٰذا ان کو جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن یہ کبھی بھی ایسے نہیں کریں گے جب تک کہ یہ ان کے اندر خدا پرستی شامل نہ ہو جائے۔ آخری بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں، فرمایا ہم کو حکم ہے کہ جو مال تم کو اس دنیا میں دیا جائے اس کو مت روکو، یعنی بخل مت کرو، کنجوسی مت کرو، بلکہ خرچ کرتے رہو، لیکن اس شرط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کہ یہ خرچ بے جگہ نہ ہو اور بے سلیقہ بھی نہ ہو، یعنی صرف صحیح محل اور مصرف میں ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہو۔ یہ فرمایا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے۔ دیکھیں تو کیا فرمایا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ نے، بات ختم کر دیتا ہوں، تقریباً وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کا ارشاد یہ ہے، اگر کسی کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دی ہو تو مال و دولت کو صحیح جگہ پر خرچ کریں۔ تو صحیح جگہ خرچ کرنے کا کیا ہے؟ تو سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ یا صدقہ فطر کے جو مصرف ہیں 8 قسم کے لوگ ہیں ان کو دی جائے۔ اس کے علاوہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا تھا اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ اگر تبلیغی جماعت دیکھتا ہے کہ ہاں واقعی میں مالدار ہوں، میری فیکٹریاں ہیں، اگر کوئی مولوی ہے وہ آ جائے گا میرے پاس مدد کرنے کے لیے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، مجھے آخری بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں، یہاں پر ملیر میں ہم رہتے ہیں، تو بادرآباد سے کچھ سال پہلے میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو ہم لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ فیکٹریاں ہیں، میری مسجد میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ مجھے تقریباً 20 کروڑ ادھار دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا دیکھو یہ صحابہ کرام نے جو عمل کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، 20 کروڑ میں لوں گا نہیں بلکہ 20 کروڑ آپ مجھے ادھار دے دیں، میں فوراً آپ کو اسی دن اسی 1 گھنٹے میں واپس کروں گا، جو آپ کی کمپنی ہے اس کو مجھے یعنی کہ حصہ دار بنا دیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے آنکھ نیچے کر کے چھل دیے۔ تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، صحابہ کرام نے جس طرح عمل کیا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں بلوچوں کی، یعنی کہ سفید ٹوپی بھی پہنتے ہیں، داڑھی بھی ماشاءاللہ ان کی ہے، سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ ان کے پاس بھی میں نے بطور آزمائش کے گیا، میں نے کہا دیکھو آپ زمیندار ہیں اور زمین کے کاروبار کرتے ہیں، لہذا ایسا کرنا چاہیے، آؤ مل کر اب صحابہ کرام نے جس طرح اپنی زندگی گزاری اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا میں نے بطور آزمائش کے ان کو بھی آزمایا۔ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، آپ مجھے اتنے مثلا پیسے دے دو، آپ دوبارہ اپنے پاس رکھ لیں اور میرے لیے اتنی زمین ڈھونڈ لیں تاکہ آہستہ آہستہ میرا بھی گزارا ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان دو تین بندے تھے، انہوں نے آنکھ نیچے کی۔ تو لہذا حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہوا ہے، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں۔ تو بہرحال یہ باتیں ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جنہوں نے سہ روزہ لگایا ہوا ہے، چھلا لگایا ہوا ہے، 4 مہینے لگایا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو یا اس کے علاوہ بھی جو پڑھے لکھے ہیں ان کی باتیں حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی سمجھ میں آئیں گی۔ تو بہرحال ہماری طرف سے السلام علیکم۔